حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں جنت کی شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف میں کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ غلطیاں نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ کون کون ہمارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا، اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ انسانیت ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں، انسان میں تلاش کرو۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھو، وہ رحمان ہے، رد نہیں کرتا۔ اللہ سے تعلق آپ کے احساس تنہائی کو ختم کر دیتا ہے۔ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت للعالمین کی پیروی ضروری ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا کسی شیعہ، سنی، وہابی یا دیوبندی کی جاگیر نہیں ہے، یہ محبت تو ایمان کا حصہ ہے۔ تاریخ ڈھونڈ کے کوئی ایسی مثال لائے کہ سر تن سے جدا ہوا اور موت نہ آئے۔ جینا علی سے سیکھو، مرنا حسین سے۔ کچھ رشتوں کی خاطر اگر ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں تو فرق نہیں پڑتا۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھول جاتا ہوں۔ اچھی چیزوں میں خود کو مصروف نہیں کرو گے تو بری چیزوں میں خود ہی مصروف ہو جاؤ گے۔ جس کو شکر گزاری کی نعمت عطا ہوئی، اسے مزید نعمتیں حاصل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ سارے جہاں کی خوشیاں، وہ میری ماں کا مسکرانا۔ خوبصورت الفاظ۔ کسی سے اپنا موازنہ مت کریں۔ کم پہن لیں، سستا پہن لیں، سادہ کھائیں لیکن حلال کھائیں۔ کم میں نہیں، حرام میں شرم کریں۔ ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے، لوگوں کو نہیں۔ بڑھاپے سے زیادہ انتقامی جذبات چہرے کو بگاڑ دیتے ہیں۔ معاف کر دینا سب سے بڑا بدلہ ہے۔ کسی نے حاتم طائی سے پوچھا، کیا دنیا میں آپ سے بڑھ کر بھی کوئی شخص دل کا دھنی ہوگا؟ اس نے کہا، ہاں، ایک دن میرے ہاں 40 اونٹ ذبح کیے گئے تھے، اور ہر واقف ناواقف کے لیے اجازت تھی کہ آئے اور کھائے۔ اسی دن مجھے کسی ضرورت سے جنگل میں جانے کا اتفاق ہوا۔ میں نے ایک بوڑھے کو پیٹھ پر لکڑیوں کا گڈھا اٹھائے ہوئے دیکھ کر کہا، بڑے میاں، تم نے حاتم طائی کی دعوت میں کیوں نہیں گئے؟ آج اس کے دسترخوان پر ہر ایک مخلوق جمع ہے۔ اس نے کہا، جو خود کما سکتا ہو وہ حاتم کا محتاج کیوں ہو؟ انصاف یہ ہے کہ ہمت میں وہ بوڑھا مجھ سے بہت بڑا ہوا تھا۔ چوکیدار نے ایک چور کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے قید خانے میں ڈال دیا۔ وہ ساری رات بڑے کرب میں مبتلا رہا۔ اسی حالات میں اس کے کان میں کسی شخص کے رونے کی آواز آئی جو اپنی تکلیف تنگ دستی پر خدا سے شکوہ کر رہا تھا۔ چور نے پکار کر کہا، اے بھائی، جا خدا کا شکر کر، ہاتھ تنگ ہے تو کیا ہوا، میری طرح بندھے ہوئے تو نہیں ہے نا۔ ہمت نہ ہارو۔ ایک آدمی چلتے چلتے بہت تھک گیا اور راستے میں بیٹھ کر رونے لگا کہ مجھ سے بڑھ کر کون مسکین ہوگا جسے سواری کی بھی توفیق نہیں۔ ایک دانا نے سن کر کہا، اے بدتمیز، کیوں ناشکری کرتا ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ خدا نے تجھے سواری کی توفیق نہیں دی، لیکن اس نے تجھے گدھا بھی تو نہیں بنایا کہ لوگ تجھ پر بیٹھ کر سوار ہوں اور بوجھ دیں۔